انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل بھی دکھا دے تو برا نہیں لگتا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ عورتیں عموماً مردوں جتنی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ انہیں مشورہ دینے کے لیے ان کی بیویاں نہیں ہوتی۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں جب انسان کی عزت پہ حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اسے اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کون سا رنگ اور کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا،
ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں، مگر اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھ لی، مگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اتر آتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ اصلی مرد حالاتوں سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اس سے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز با جماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ اتنا بلند و بالا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سب سے بلند جنت الفردوس ہے۔ جنت کے درمیانی یا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے۔
عرش الہی فردوس پر ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اس لیے جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے، یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے: ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں، جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بڑے ہو کر لڑتے تھے، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اس لیے تو راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ذرا سی چوٹ لگے تو وہ ہم آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خفا ہم جب تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگو اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی: اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ شام ڈھلے ایک ویرانی سی ساتھ میرے گھر جاتی ہے، مجھ سے پوچھو اس کی حالت جس کی ماں مر جاتی ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر ادا کیا نہیں جا سکتا۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکلوں کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال و دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیا جائے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔
جو لوگ شادیوں میں جہیز مانگتے ہیں انہیں رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنا چاہیے، فقیروں کا حق بنتا ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔